علماء مدینہ منورہ میں یہودی ابھی باقی ہیں، ان سے پوچھئے خدا نے کتنے انعامات ان پر کیے ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو شخص بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے، من بعد ما جاءته، جبکہ اللہ نے اپنا انعام اس پہ کیا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، لوگوں یاد رکھو کہ اللہ پکڑنے میں پھر بڑی سختی سے کام لیتا ہے۔ جو شخص بھی اس پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے اور وہ اس کو تبدیل کرتا ہے، ایک چیز تو تفسیر اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ پہلے معاشی تنگی تھی، دشواری تھی، قرض کا بوجھ تھا، اللہ نے احسان کیا، رزق میں فراوانی دے دی، پیسے خدا نے زیادہ دے دیے۔ اب اس پیسے کو، اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے جو شخص، اللہ نے کہا ہے میں شدید گرفت کرتا ہوں، پکڑنے والا ہوں کہ تم پر احسان کیا اور تم اس احسان کا بدلہ اب یہ کر رہے ہو کہ میری مخلوق کو ستا رہے ہو، تنگ کر رہے۔ پیسہ نہیں تھا تب تک ٹھیک تھا، اور پیسہ مل گیا تو اس نے لوگوں پر فخر کا اظہار کرنا شروع کر دیا، جیسے لوگ اس کے غلام بن گئے۔ اتنے لوگ اچھے کسی وقت میں ہوا کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں گے شاید، لیکن ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی۔ میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں رہتے تھے، انڈیا میں۔ سارے محلے میں لوگوں نے نئے گھر بنانے شروع کر دیے، پیسہ آیا، بوڑھے ہو گئے۔ ہر سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے اور ہر سال اپنے چھت پہ مٹی ڈلواتے تھے۔ بوڑھے ہو گئے تو شاگرد بھی آ جاتے تھے اور استاد بھی آ جاتے تھے، انہیں بلاتے تھے، کہتے تھے مٹی ڈالنی ہے اور چھت ٹپک جائے گی، برسات آ رہی۔ ایک دن کسی نے کہا کہ حضرت اللہ نے باپ کو اتنے پیسے دے دیے، بچے بھی کام کرنے لگ گئے ہیں اور بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو آپ نیا مکان کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہر سال مٹی ڈلواتے ہیں اور پھر بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو کہنے لگے محلے میں ابھی بھی کئی لوگ ہیں جن کے مکانات کچے ہیں، جی میں تو ہمارے بھی کئی بار آتا ہے کہ بنا لیں، پر پھر سوچتے ہیں ان کا دل دکھے گا، اس لیے ہم تو نہیں بناتے۔ ایسا احترام، ادب انسانیت کا تھا، یہ اسلام نے ہی سکھایا تھا، انہیں اپنے گھر سے نہیں لے آئے تھے۔ تو یہ جو ہے نا کہ آدمی اپنے آپ کو حسرت کی نگاہ سے بچائے اور خدا نے جو انعام کیا ہے اس انعام کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، بس یہ سلامتی کی راہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کے انعام کو تبدیل کرتا ہے، یعنی یہ کہ جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، ایک تو تفسیر یہ ہوئی، اور دوسری یہ ہوئی کہ اس نعمت میں گڑبڑ کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے ان بنی اسرائیل کو تورات دی، تو انہوں نے تورات کو ہی چینج کرنا شروع کر دیا۔ خدا نے قرآن دیا، اب اس امت میں ایسے بھی بدبخت پیدا ہو گئے جو قرآن کوئی سرے سے کہنے لگے کہ قرآن میں یہ کر دیں اور یہ کر دیں، یہ آیات نکال دینی چاہیے، یہ آیات نکال دینی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے انعام کی انتہائی ناقدری ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں میں فرمایا ہے کہ اللہ کی شدید گرفت۔ زین للذین، خوبصورت کر کے دکھائی گئی، مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ان کی نظر میں بہت خوبصورت کر کے دکھائی گئی۔ اصل میں خوبصورت ہے یا نہیں یہ بات الگ ہے، لیکن دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت ہے ان لوگوں کی نگاہ میں جو کفر کرتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ بنیاد کیا ہوئی؟
بنیاد دنیا کی زندگی ہوئی کہ جب یہاں آسائش، آرام اور سکون اور اس قسم کی چیزیں مل گئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے جو ایمان والے ہیں، کیونکہ ایمان والے اس زمانے میں کمزور تھے، مالی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے گروہ اتنا بڑا نہیں تھا، جتھا اتنا مضبوط نہیں تھا، تو دنیا کے پیسے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑانے لگے کہ اگر تمہیں خدا کا اتنا ہی قرب ملتا تو تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کا نبی تھا تو ہم تو تب مانتے جب اس کے ساتھ سونے کا ایک پہاڑ بھی خدا اسے دے دیتا، اور ہم تو تب مانتے جب ہمارے سامنے فرشتے جوق در جوق آسمان سے نازل ہو رہے ہوتے۔ اس قسم کی جو بےہودہ باتیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ دوسروں کا مذاق اڑانا، اس سے جو اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ کہ آدمی کسی کا بھی مذاق نہ اڑائے۔ اسی لیے دوسری جگہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تمہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو حقیقت میں وہ تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔ یہ اخلاقیات کی باتیں اور بظاہر لگتی ہیں چھوٹی، لیکن حقیقت میں انقلاب کی بنیاد یہی چیزیں ہوتی کہ جماعت نہیں ٹوٹتی، لوگوں میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، اور پھر دنیا جیسی بے ثبات بے قیام چیز کو بنیاد بنا کے ایمان والوں کا مذاق اڑانا، یہ تو کھلی ہوئی حماقت، کیونکہ آج دنیا ہے، 10 برس کے بعد یہ پھر پتہ نہیں کس کے پاس چلی جائے گی، 20 برس کے بعد پھر پتہ نہیں کس کی پاس چلی جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ اور ان کی نسلوں میں حکومت اور علم 4-5 پشتوں سے زیادہ نہیں چلتا، بس 4-5 پشتیں ہی ہوتی ہیں، مالدار، اور پھر اس کے بعد ایسی تباہی مچتی ہے کہ جوتوں میں دال بٹتی ہے جسے کہتے ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں، 4-5 پشتوں سے زیادہ نہیں نکالتی۔ تو کس بنیاد پہ آدمی دوسروں کا مذاق اڑائے؟ حتیٰ کہ ایمان کی بنیاد پہ کافر کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ کافر کا مذاق اڑانا بھی حرام ہے، یہ سمجھ کے کہ میں مومن ہوں اور یہ کافر ہے، الیاذ باللہ، اس سے منع بھی کیا ہے اور اسے گناہوں میں شمار کیا ہے کہ کوئی آدمی ایمان کو بنیاد بنا کے کسی کافر کا مذاق اڑائے۔ اسی لیے حدیث میں آیا اللہ کی بے نیازی اس پہ نگاہ رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، اور بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا رہتا تھا کہ تم نماز پڑھو، تو اس کے بھائی نے اس سے کہا کہ میں پڑھوں گا نماز۔ اس نے پھر کہا ایک دن اس نے کہا کہ یہ جو تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اللہ کی قسم تم جہنم میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کو بلایا، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا یہ کون ہے جو میرے نام کی قسم اٹھا رہا ہے اور میرے متعلق یہ کہتا ہے کہ میں کسی گناہگار کو بخشوں گا نہیں اور جہنم میں پھینک دوں گا؟ اور اللہ تعالی نے فرمایا اسے میرے پاس تم آنے دو، اور میں یقیناً اس کے سارے عمل خراب کر دوں گا، ختم کر دوں گا، نہیں قبول کروں گا، اور میں یقیناً اس گناہگار کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دوں گا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جب وہ مرے تو اللہ نے ایسے ہی کیا۔ اس لیے مذاق کسی کا نہ اڑائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی گناہگار کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس شخص کے خود اسی گناہ میں مبتلا ہو کے مرے۔ یہ حرکت کبھی نہ کرے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے ساتھ کسی کا کیا تعلق ہے۔ تربیت کسی کی کرنی ہے، اولاد ہے، چھوٹے ہیں، بہن بھائی ہیں، تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام کیجئے یہ نہ کیجئے، مگر اس کو دوسرے کی دل آزاری کا ذریعہ بنا لینا یہ خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کافروں کی نظر میں
دنیا کی زندگی بہت خوبصورت لگتی ہے اور اس وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. والذین اتقوا، اور وہ لوگ جن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ وہ متقی ہیں نا. تو والذین، اور حال یہ ہے، واو کا ترجمہ یوں کریں گے کہ حال یہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نتقوا، جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اوپر رہیں گے ان کافروں سے، اچھے رہیں گے ان کافروں سے. کیونکہ زمانہ محدود نہیں، انسان کی نگاہ زمانے پہ جا کر محدود ہو جاتی ہے اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ بس میری زندگی میں یہ کام ہوا اور کیوں نہیں ہوا، یہ بات کیا ہے اور یہ. اور اسلام اور شریعت اسے بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی تو جو شروع ہوئی ہے پیدائش سے لے کے موت پہ ختم نہیں ہو رہی، بلکہ آگے ایک اور جہان بھی زندگی آ رہی ہے، اس میں بھی تم نے چلنا ہے، ترقی کرنی. تو تم اپنے آپ کو محدود پیمانے میں لا کر مت سوچو. یہ جو لوگ متقی ہیں قیامت کے دن یقیناً بلند و بالا ہوں گے ان سے جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ گزرے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو چند ایک لڑکے یہ گزرے ہیں تمہارا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت امیر ہیں اور یہ تو اتنے خوشحال ہیں کہ کسی کے گھر رشتہ لینے چلے جائیں تو لوگ نہ کریں، اتنی اچھی حالت ہے ان کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور لوگ گزرے تو آپ نے فرمایا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول انہیں تو حالت یہ ہے کہ ایک کھجور بھی اپنے گھر میں سے کوئی نہ دے. تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی بھی جو ہے نا، دوسرے جو گروہ تم نے دیکھا ہے ان جیسے آدمی زمین بھر جائے ان سے، تو ان میں کیا ایک ان کے ہزاروں سے زمین بھری ہوئی ہو تو اچھا ہے یہ آدمی. کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق یہ بنیاد ہے انسانوں کو تولنے کی. انسانوں کو تولنے کی بنیاد پیسہ نہیں، انسانوں کو تولنے کی بنیاد ظاہر کی خوبصورتی، حسن، یہ چیزیں نہیں، بلکہ انسان کی بنیاد وہ کوالٹیز ہیں جو کسی بھی شخص میں پائی جاتی ہیں، چاہے اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، چاہے شکل و صورت اچھی ہے یا بری ہے، کوالٹیز اس انسان میں کیا ہیں. اور سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے. اس لیے یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ والذین اتقوا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان سے بلند اور بالا رہیں گے. واللہ یرزق، اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اللہ، بغیر حساب، بغیر گنے رزق دیتا. یعنی رزق کی تقسیم یہ تمہاری پسند پہ موقوف نہیں، رزق میری مشیت پہ موقوف ہے کہ میں کس کے لیے چاہتا ہوں کہ زیادہ رزق دوں بس اسے دیتا ہوں، اور جس کے لیے میں نہیں چاہتا اس کے لیے رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہوں. کیونکہ انسان ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا اور اللہ تعالی رزق کو تقسیم کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ تقسیم کا نظام اپنی مخلوق کو دے دیتے، لوگوں کو دے دیتے، تو اللہ نے کہا ہے کہ آدمی اس ساری زمین کے خزانوں کا مالک ہونے کے بعد ایک پائی خرچ نہ کرتا، خشیت الانفاق، ڈرتا اس سے کہ خود میں کل کیا کھاؤں گا، وہ ڈرتا نہ کرتا. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ رزق کا نظام ہم نے اپنی مشیت کے تحت رکھا ہے، جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دے دیتے ہیں. تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تم اس کو بنیاد بنا کر باقی لوگوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے. کان الناس، لوگ تھے، امتم واحدہ، اکیلی امت، ایک امت. تاریخ کے مسئلے میں اللہ تعالی نے اس آیت میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھولا ہے اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور مورخین
اب کچھ لوگ یورپ کے جب سے یہ آرکیالوجی میں ترقی ہوئی ہے اور نئی نئی تہذیبیں دنیا کی مٹی کے نیچے سے دریافت ہوئی ہیں اور نکلی ہیں، اب کچھ لوگ اس حقیقت تک پہنچے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے، ممکن ہے کل کو یہ ان کے نظریات پھر بدل جائیں، پھر کہاں پہنچیں، مگر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کان الناس امتم واحدہ، امتیں لوگوں پر وقت ایسا تھا جب سب ملت واحدہ تھے، امت واحدہ تھے، سب کا دین ایک تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ مفسرین میں سے کچھ لوگ اس طرف گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کا ایک دین تھا، یعنی کفر تھا، لیکن یہ رائے بہت کمزور ہے، اور اس کے رد میں اس کے خلاف 20 دلائل دوسرے مفسرین نے لکھے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے ایک وقت ایسا اس کائنات میں تھا، کان الناس امتم واحدہ، لوگ ایک دین پہ تھے، یعنی اللہ کی توحید پہ، خدا کی توحید، یہ اصل میں انسانوں کا دین تھا، اور ساری کی ساری امتیں ایک ہی دین پر تھیں، کوئی ان میں اختلاف، کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ اس کے لیے 2 جگہیں آپ اور دیکھیے، اور اس میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، بلکہ پہلے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ کان الناس امتم واحدہ، اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، اور جو کمزور تفسیر ہے نا، جس طرف کم لوگ گئے ہیں، پہلے وہ کر لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ کفر پر قائم تھے، فبعث اللہ النبیین، اور اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، مبشرین، وہ انہیں بشارتیں سناتے تھے، ومنذرین، اور انہیں ڈراتے تھے، وانزل معہم الکتاب، اور اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کتاب بھی نازل کی، بالحق، اور اس کتاب میں سچائی کا بیان تھا، لیحکم بین الناس، تاکہ اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ سب کا دین ایک ہی تھا، کفر کا، پھر اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا، لیکن یہ بہت کمزور تفسیر ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ تفسیر، وہ کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو کہ سارے لوگوں کا دین ایک ہی تھا، خدا کی توحید تھی، تو پھر ضرورت کیا پڑی تھی انبیاء کو بھیجنے کی؟ کان الناس امتم واحدہ، ساری انسانیت کا دین ایک ہی تھا، یعنی خدا کی توحید۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ضرورت کیا پیش آئی تھی پھر نبیوں کو بھیجنے کی؟ یہ ہے سوال۔ اس لیے قرآن پاک کی سب سے اچھی تفسیر جو کہی گئی ہے نا، اور جو اصول ہر کوئی لکھتا ہے، ابن کثیر کی تفسیر میں بالکل آغاز میں ملے گا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، سارے مفسرین اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کی سب سے اچھی تفسیر وہ ہے جو قرآن خود قرآن سے ہی کرتا ہے۔ ایک جگہ وہ بات بیان کر دیتا ہے، دوسری جگہ اس کی تشریح آ جاتی ہے، کسی اور مقام پہ کوئی اور الفاظ آ جاتے ہیں، تو جب آپ اس سے ملتی جلتی ساری آیات کو جمع کر کے پڑھتے ہیں تو پھر پکچر کلیئر ہو جاتی ہے، پھر بات صاف ہو جاتی۔ اس سلسلے میں 2 آیات اور دیکھیے، پھر مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس کو دیکھیں، اللہ نے اس بات کو وہاں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھیے گا، اور 11ویں پارے میں سورہ یونس کو دیکھیے، پارہ 11 سورہ یونس، سورت کا نمبر ہے 10 اور اس کی آیت نمبر ہے 19۔ ملی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان الناس الا امتم واحدہ، اور لوگ سارے کے سارے ایک ہی دین پر قائم تھے۔ وہاں بھی وہی بات آ گئی نا، جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں دیکھا ہے کان الناس امتم واحدہ، لوگ سارے کے سارے ایک ہی دین پہ قائم تھے، یہاں بھی وہی بات آ گئی۔ فاختلفوا، اور لوگوں نے اختلاف کیا۔ جب یہ پتا چلا کہ اختلاف کیا،
اب دیکھو اسی آیت کو، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، مبشرین و منذرین، جو بشارت سناتے تھے اور ڈراتے تھے۔ تو واحدہ کے لفظ سے پہلے، جو واحدہ کے لفظ کے بعد اور فبعث اللہ کے درمیان جو چیز آئی ہے نا، وہ یہاں آ گئی ہے کہ فاختلفوا، لوگوں نے اختلاف کیا۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے دلیل کہ سب لوگوں کا دین اللہ کی توحید تھی۔ اور تیسرا مقام آپ دیکھیے سورہ جاسیہ میں 25واں پارہ ہے، 25ویں پارے میں سورہ جاسیہ اور اس کی آیت نمبر 16۔ سورہ جاسیہ ملی جی، سورہ جاسیہ 25واں پارہ، پینتالیس نمبر سورت ہے، 45 نمبر ہے سورہ کا، ملی آپ کو؟ آیت نمبر ہے جی 16 نمبر آیت دیکھیے، ملی جی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو کتاب دی، تورات، والحکم، اور اللہ نے انہیں عقل بھی دی، یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ، والنبوہ، اور اللہ نے انہیں نبوت بھی دی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں کھانے کے لیے رزق دیا اچھا، وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی نے چنا، وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے اپنے دین کے واضح دلائل بھی دیے، فمختلفوا، اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر جب ان کے پاس وہی ہماری پہنچی تو انہوں نے اختلاف شروع کر دیا، بغیم بینہم، اور ضد میں آ گئے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تیرا پروردگار ان کے درمیان فیصلے کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور پھر اللہ نے ان بنی اسرائیل کے بعد آپ کو ایک دین دیا ہے، اور اللہ نے اس دین پر آپ کو قائم کر دیا ہے، فاتبعھا، تو آپ اس دین کی پیروی کیجئے، ولا تتبع، اور آپ مت پیروی کیجئے، اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی جن کے پاس علم نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک چیز تو یہ ہوئی، اب دیکھیے اصل جگہ جہاں پر ہم پڑھ رہے تھے کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں کا دین ایک ہی تھا، اور وہ ایک دین جو لوگوں کا تھا وہ اللہ کی توحید تھی۔ اللہ کی توحید آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا اختلاف، اور جب اختلاف ہوا تو فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، مبشرین و منذرین، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشارتیں دیتے تھے اور ڈر سناتے تھے کہ شرک کرو گے تو خدا کا عذاب آئے گا۔ 3 سوالات پیدا ہوتے ہیں یہاں، ایک تو یہ کہ اختلاف کس نے کیا، اور دوسرے یہ کہ کیسے اختلاف کیا اور کیوں کیا۔ تو اللہ تعالی نے بتایا ہے، اور چوتھا اگر آپ یہ کہیں کہ کب کیا، تو یہ خالص تاریخ کا سوال ہے کہ انہوں نے کب اختلاف شروع کیا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو پتا چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک لوگوں کا دین ایک ہی تھا، اس کائنات میں اس وقت شرک نہیں تھا۔ قدیم ترین روایت جو قرآن سے اور حدیث سے ملتی ہے وہ شرک میں مبتلا ہونے والی قوم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ سب سے پہلے وہ لوگ تھے، انہوں نے شرک کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا۔
حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پہلے تھے یا بعد میں تھے، اس پہ مورخین کا ہے اختلاف، اور اگر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے تھے تو انہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، مگر شرک اور کفر کی باتیں نہیں تھیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک عہدہ تھا جو انہیں دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ خدا کی توحید تھی، اصل چیز انسانوں کا مذہب اللہ کی توحید تھی۔ آپ کبھی اس حقیقت پر غور کریں، یہ جو پڑھاتے ہیں نا یہاں کئی ایک کتابوں میں کہ انسان پہلے غاروں میں رہا کرتا تھا، ایسے ننگا پھرا کرتا تھا، یہ چیزیں ہوتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ تہذیب آئی، قرآن نے اس کی نفی کی ہے، قرآن اس کو نہیں مانتا۔ وہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسانیت کا آغاز نبوت سے ہوا ہے، انسان بڑا پڑھا لکھا تھا، انسان ایسے تھوڑا ہی تھا جیسے تم سمجھتے ہو۔ اس لیے یہ جو نظریہ اب آیا ہے ایک عرصے سے آ رہا ہے ڈارک ایجز کا، کہ انسان آج سے 1 کروڑ سال پہلے ایسا تھا، اس سے پہلے غاروں میں رہتے تھے، اس وقت انسانوں کو کپڑے پہننے نہیں آتے تھے، اس وقت جانوروں کی کھالیں لپیٹا کرتے تھے جس میں، یہ پڑھاتے بھی ہیں نا بعض جگہ۔ قرآن اس نظریے کی نفی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اس دنیا میں انسانیت کا آغاز بڑے اللہ کی رحمت اور مہربانی کے ساتھ ہوا ہے۔ سب سے پہلا آنے والا آدمی یہاں نبی تھا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ علم کے ساتھ آئے تھے، نبوت کے ساتھ آئے تھے، تعلیم کے ساتھ آئے تھے، وہ زمین پہ آئے ہیں تو وہ کھیتی باڑی وہ لوگ کرتے تھے، وہ کپڑے بھی پہنتے تھے، ان میں نکاح شادی یہ چیزیں تھیں، ان کی ایک پوری اپنی تہذیب تھی، اور وہ تہذیب ان کا مذہب خدا کی توحید تھا، اور وہ خدا کی توحید والا مذہب کئی سالوں تک رہا ہے، کئی صدیوں تک، شاید ہزاروں سالوں تک رہا ہو، یا جتنے بھی کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہلی قوم ایسی دنیا میں ابھری جنہوں نے شرک کرنا شروع کیا، وگرنہ اس سے پہلے کان الناس امۃ واحدہ، ساری امت سارے لوگ ایک ہی دین اور مذہب پر تھے۔ اس کی تفصیل الفرقان میں جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پہ آنے کی بحث ہے وہاں ایک جگہ ہم نے کی ہے، کافی ساری تشریح اس کی ہے، اگر مزید چاہیے ہو تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، الفرقان میں سن سکتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ شرک شروع کیوں ہوا؟ اللہ نے فرمایا فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صحیح ترین روایت جو ملتی ہے وہ یہ کہ ان کے ہاں 5 آدمی تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے، اور یا یہ کہ وہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، شیس بھی اللہ کے پیغمبر تھے علیہ السلام، اور وہ 5 اپنی قوم میں ہیروز تھے، بہت مقبول تھے، بڑا تعلق تھا ان کا اللہ کے ساتھ، اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے، جیسے سوشل ورکرز ہوا کرتے ہیں ایسی ہی کوئی چیز ہوگی، اللہ ہی جانے۔ اور 5 کا جوانی میں انتقال ہو گیا، اور جب ان کی موت ہو گئی تو لوگوں کو بڑا دکھ ہوا اس کا، اور ان کی قبریں جب بنی ہیں تو لوگ ان پہ جا جا کے روتے تھے، اور شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں ان کے مجسمے بنا دوں تو تمہارے دل کو کچھ تسلی تو ہوگی، اور ان 5 کی قبروں پر ان کے سٹیچوز، ان کے مجسمے لگا دیے گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ قبریں تو مٹ گئیں اور وہ جو بت تھے وہ قائم رہے، اور ان 5 کی عبادت پھر آہستہ آہستہ اگلی نسلوں میں تو تصور مٹ گیا نا کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے، ہم کس لیے جاتے تھے، اور اگلی نسلوں نے آ کے ان کی پرستی شروع کر دی، اور ان 5 کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، سورہ نوح میں علیہ الصلوۃ والسلام 29ویں پارے میں اللہ نے ان 5 کا ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم نے جواب دیا،
انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑنا، آپس میں باتیں کرنے لگے اور انہوں نے کہا بالکل اس کی نہ ماننا نوح علیہ السلام کی، اور ہرگز نہ چھوڑنا ان 5 خداؤں کو، اور پھر انہوں نے کہا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 تمہارے خدا ہیں، انہیں نہ چھوڑنا۔ اس لیے ہم نہیں مانتے اس نظریے کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تک دنیا میں آرکیالوجی اس مقام تک پہنچی ہے کہ جس مقام پہ پہنچ کے انسانوں پہ کچھ ایسے حالات، چیزیں انہیں ملی ہوں گی، یہاں اس وقت تہذیب جس علاقے میں بھی ہے نہیں آئی ہوگی، اور اتنی پیچھے کی اب تہذیب نکل آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک جا پہنچے، شاید ممکن بھی نہ۔ درمیان کی کڑیاں جو غائب ہیں وہ کہاں پوری ہو سکتی؟ جتنی بھی انسان ترقی کرے گا پھر بھی شاید ہی کوئی پہنچ سکے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نسب جب بیان کرتے تھے تو عدنان پہ پہنچ کے رک جاتے تھے، اور حدیث میں آیا آپ فرماتے تھے کہ عدنان سے آگے جو لوگ نسب بیان کرتے ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام تک اور نوح علیہ السلام تک، اپنا کذب النصابون، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، قرونم بین ذالک کثیرا، عدنان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان اتنی امتیں، اتنی قومیں، اتنا وقت گزرا ہے کہ آپ نے فرمایا لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تو یہ ممکن نہیں کہ اب پہنچ سکے، مگر قرآن یہ بتاتا ہے کہ سب لوگوں کا دین اللہ کی توحید تھی، اور پھر یوں شرک جب چلا فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالی نے کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، مبشرین، وہ خوشخبری سناتے تھے ان لوگوں کو جو خدا کی توحید پر قائم ہیں، وہ منذرین، اور وہ ڈراتے تھے ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی علیہ السلام۔ اب ہر نبی کو جو بھی کتاب دی گئی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ نے دے دی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، ان سے پہلے بھی صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آج سے کوئی 4000-5000 برس قبل کے آدمی ہیں، اور اللہ نے کہا ان پہ صحیفے نازل ہوئے۔ اب دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ ان پہ کیا صحیفہ نازل ہوا تھا اور اس میں کیا چیز تھی۔ تو اتنے ہزاروں سال پرانے جو اثرات نکل رہے ہیں، شاید کسی زمانے میں کوئی چیز نکلے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جو سیارے ہم دیکھتے ہیں کیا ان میں بھی آبادیاں ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں بھی تمہارے جیسی مخلوق آباد ہے، اور آپ نے فرمایا ان کے پاس بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے، اور ارشاد فرمایا باقی ان کے لیے اور تمہارے لیے سب کے لیے میں آخری نبی ہوں۔ اس ایک حدیث کی شرح میں لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، 100 صفحے 200 صفحے لکھے ہیں، لیکن کوئی آج تک یہ نہیں ثابت کر سکا کہ دوسرے کسی سیارے میں زندگی ہے۔ شکر کریں کسی دن کوئی مخلوق مل جائے، کوئی زندگی مل جائے، اور پتہ چلے کہ وہاں انبیاء علیہ السلام کیسے آتے تھے، کیا ہوتا تھا، لوگ کیسے رہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کبھی نہ کبھی تو ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہاں بھی ہیں یہ سلسلے، صرف ایک تم ہی تھوڑے ہو۔ اور چونکہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف کا حال ذکر کیا ہے، روحانیت کا، تو وہ ہم اس لیے نہیں نقل کر سکتے کہ ظاہر ہے بزرگوں کے کشف جو ہوتے ہیں وہ کوئی دلیل تھوڑا ہی ہے، سائنٹیفک پروفز بھی کسی دن مل جائیں گے۔ تو یہ چیزیں کہ یہ علوم اس طرح کے جب ترقی کرتے ہیں تو پھر کئی ایک چیزیں جو خدا نے کہہ دیا ہے پہلے دن پھر وہیں پہنچ جائیں گے۔ تو ہر ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ یا جن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی، ضروری نہیں ہر ایک کے ساتھ، بلکہ جس کو بھی خدا نے کتاب دی بالحق، اس کتاب میں سچائی تھی، سچی باتیں تھیں۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ دنیا میں جہاں جہاں آبادیاں رہی ہیں وہاں وہاں انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں، اور ان کے آثار اب باقی نہ رہے ہوں ہمیں نہیں معلوم، لیکن جہاں آبادی انسانوں کی رہی ہے اللہ نے وہاں نبوت کو بھی بھیجا ہے، کتاب کو بھی بھیجا ہے، کیونکہ اگر خدا وہاں نبوت کو نہ بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر وہاں کتاب نہ بھیجتے تو انہیں عذاب دینے کی کوئی تک نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا وما کننا معذبین، اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا، جب تک کہ رسول وہاں نہ بھیج لیں۔ یہاں فرض کیجئے امریکہ میں ایک 10,000 سال پرانی تہذیب نکلتی ہے تو یقیناً وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں گے، کیونکہ قرآن نے بتایا ہے ہر جگہ جہاں بھی آبادیاں تھیں نبوت آئی ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہاں کون نبی تھے، کیا چیز تھی؟ اور یہ بھی قرآن نہیں بتاتا ہے کہ جس جگہ ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے وہاں کے لوگوں کی زبان میں بھیجا، تو یہاں کون سی زبان اس زمانے میں ہوتی ہوگی؟ ایک چیز اب ہمارے خیال میں کبھی کبھی آتی ہے، چونکہ پچھلے زمانوں میں اتنا ان چیزوں کا علم نہیں تھا نا، اس لیے تیسرے پارے میں ایک جگہ آیا ہے، اور حدیث میں تو خیر آیا ہے بہت جگہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں آگ آتی تھی آسمان سے، اور جس کی بھی نظر خدا کے لیے قربانی جو بھی کوئی پیش کرتا تھا اسے جلا دیتی تھی اگر قبول ہوتا، اور اگر قبول نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ ویسے ہی پڑا رہتا تھا۔ یہ ہمیشہ رہا ہے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض کیا کہ آپ کے لیے آگ کیوں نہیں اترتی؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے ہی تھا کہ قربانی کی جگہ پہ آگ آتی تھی، اور اس کے لیے مختلف قومیں بڑے بڑے ٹارز بنا دیتی تھیں اور اوپر جا کر وہ قربانی کی چیزیں رکھ دیتی تھی اور آسمان سے آگ آ کے جلا دیتی تھی اسے۔ یہ دلیل ہوتی تھی کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے، خوش ہے، یا اس شخص سے خوش ہے۔ اب یہ جو چیزیں ایسی نکل رہی ہیں نا کہ گیس لگاتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں پر قربانیاں دیتے ہوں گے، یہ ایک ایسی دلیل ہے جو اب جا کر سامنے آئی ہے، اور اگر اس میں حقیقت کسی دن نکل آئے تو پھر نبوت کا آگے کو بھی سراغ لگ سکتا ہے۔ لیکن جنرلی اللہ نے قانون یہی بتائے ہیں قرآن میں کہ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، جہاں جہاں انسان تھے شرک اگر شروع ہوا ہے تو خدا نے وہاں آگاہی کی ہے، اور وہ کتابوں میں سچائی تھی جو لوگوں کو آ کے سمجھاتی رہی۔ اسی لیے ہندوستان کے بارے میں 7ویں پارے میں سورہ انعام میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ انڈیا کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں وہاں جب گیا تو وہاں پہ وہ انوار اور برکات تھیں ان قبروں میں جو انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہوتی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے متعلق کچھ مجھے بتایا جائے، تو مجھے بتایا گیا کہ ہندوستان میں یہ 12 نبی آئے تھے اس وقت پہ سمجھانے کے لیے، اور پھر لوگوں نے انہیں شہید کر دیا تھا، یہ ان کی قبریں۔ اگرچہ اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، لیکن ایک درجے میں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ چیزیں کرشن جی کا نام سنا تو ہوگا، ہاں وہ تو آپ کے ہمسائے ہیں، متھرا میں ہے نا، ان کے متعلق کئی چیزیں لوگوں نے لکھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اپنے زمانے میں انہیں نبوت ملی ہوگی، شاید، علیہ باللہ، ہم اس کی یقین سے نہیں کہتے، لیکن کئی چیزیں تاریخ میں ایسی آتی ہیں، اور بہت سے بزرگ ایسے تھے جو ان کی نبوت کے قائل تھے، وہ کہتے تھے اپنے زمانے کے نبی تھے، اور ان کی تعلیمات میں ایسے ہی شرک آ گیا جیسے عیسائیوں کے ہاں آج ہم دیکھتے ہیں۔ مولانا حمید الدین فراہی تھے رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے آپ جانتے ہیں؟ جن لوگوں کو کیا کہیں ڈھونڈا تھا آسمان نے جنہیں خاک چھان کر، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے۔ حیرت ہوتی ہے، اندر طبیعت مانتی نہیں کہ آپ لوگ نہ جانتے ہوں، کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ شاید ہمارا امتحان ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی جو تھے، یہ آخری زمانے میں جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کی بڑی گہری سمجھ دی تھی ان میں سے ایک گنے جاتے تھے۔ مولانا کی بعض تحقیقات سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اس میں شبہ نہیں، یہ شبلی نعمانی کے خلیرے بھائی تھے، اب سمجھ میں آئی۔ اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی، بڑا مقام تھا جن کا، وہ تعریف کرتے تھے ان کی کہ قرآن اللہ نے اس آدمی کو کھول دیا ہے، سمجھایا۔ اور مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ ان کے بڑے کارنامے، لارڈ کرزن انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا،
عربی بہت اچھی تھی ان کی، اور قرآن پاک پہ کئی مقامات انہوں نے ایسے لکھے ہیں جنہیں پڑھ کے آدمی قائل ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ مقام انہوں نے بہت اچھا سمجھایا۔ سرائے میر کا نام سنے ہیں؟ اچھا وہ نقشے میں لائیں۔ سرائے میر کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا۔ سرائے میر میں مدرسۃ الاصلاح جو تھا وہ انہوں نے ہی بنایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں مسلمان قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن انہیں سمجھانا چاہیے۔ اتنے بڑے آدمی تھے کہ شبلی نعمانی جیسے آدمی انہیں بلاتے تھے اپنے ہاں ندوہ میں اور کہتے تھے آپ ہمارے لڑکوں کو قرآن پڑھائیے، یہاں تفسیر بیان کیجیے۔ حالانکہ شبلی خود جس مرتبے اور درجے کا آدمی تھا ایسا ویسا تھوڑا ہی تھا، ٹکر لیتے ہوئے شبلی سے لوگ کانپتے تھے۔ کیا کیا تعریف اس آدمی کی کریں۔ ان کو آخری زمانے میں ہاسپٹل میں جانا پڑا۔ مولانا امین حسن اصلاحی کا نام سنا ہے؟ تدبر قرآن کی تفسیر ہے نا، انہوں نے ان سے پڑھا تھا، مولانا حمید الدین سے۔ اور مولانا حمید الدین کی دو باتیں سنا ہی دوں چلو۔ مولانا حمید الدین بڑے بڑے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بڑے درویش آدمی تھے۔ لڑکے ایک دن آئے مدرسے میں اور کہا حضرت آپ ہمیں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، کھانے کو کچھ اچھا نہیں ملتا، اور دیکھیے باورچی نے کیا کر دیا۔ سارا کچھ سنتے رہے اور کہنے لگے میاں قرآن پڑھتے رہو ہم سے، باقی کھانے کا کیا ہے، لو ابھی بیٹھو ابھی کھا لیتے ہیں۔ اٹھے اور وہاں پودینہ تھوڑا سا لگا ہوا تھا، اسے ایک چیز میں ڈالا اور اسے رگڑا اور تھوڑا سا نمک ملایا اور آ کے ان لڑکوں کے سامنے رکھا اور کہا یہ چٹنی ہے، اس سے روٹی کھاؤ پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ تھوڑی ہے، کہنے لگے اچھا ابھی بندوبست کرتے ہیں، 7 جگ پانی کا پڑا ہوا تھا، پانی ڈال دیا اور گھول دیا، کہنے لگے لو اب تو سالن بن گیا کھاؤ۔ زندگی ایسے ہی گزری۔ بڑے بڑے لوگ، لارڈ کرزن جیسا آدمی، اور یہ لوگ ان کو لکھتے تھے، اور مولانا کبھی نہیں گئے لوگوں کے ساتھ، ایک آدھ مرتبہ گئے تھے کرزن کے ساتھ۔ خیر، اور ایک آدمی آتا تھا لڑکا، پرلے درجے کا شراب پینے والا، بہت دھت رہتا تھا، اور مولانا اس کی بڑی عزت کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ آ جاتا تھا تو مولانا سر کی طرف اسے بٹھاتے تھے، پائنتی میں خود بیٹھتے تھے، بڑی عزت اس کی کرتے تھے۔ تو لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، لوگ کہتے تھے حضرت یہ شراب پیتا ہے، فرماتے تم اس کے مقام کو نہیں سمجھتے، اسے چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے دیکھا جب حضرت عزت کرتے ہیں تو کہنا کہلانا چھوڑ دیا، لیکن اس کا بڑا ہی احترام تھا مولانا کے یہاں۔ آتا تھا سب چیزیں چھوڑ کے، مولانا فرماتے آپ کی کیا خدمت کریں۔ ایک دن آیا کہنے لگا کھانا کھلاؤ اچھا سا، تو اٹھے خود گوشت پکایا اس کے لیے۔ ایک دن آیا پھر کہنے لگا، حضرت نے پوچھا کیا خدمت کرے، کہ کپڑے پہناؤ۔ جو کپڑا مولانا نے پیش کیا اٹھا کر پھینک دیا، کہنے لگا نہیں پہنتے، اچھے کپڑے لاؤ۔ پھر حضرت نے خاص طور سے دہلی سے کپڑے منگا کے اسے پہنائے۔ مولانا بیمار ہو گئے، اور بیمار جب ہوئے تو متھرا میں، متھرا جانتے ہیں، متھرا، اچھا چلیے یوں سے، اس میں بھی قرات کے اختلافات ہیں، بعض نے سے متھرا پڑھا ہے، بعض نے متھرا اور بعض نے متھرا۔ چلیے جو آپ پڑھ لیں۔ وہاں ہسپتال تھا بڑا، اور مولانا نے جانا تھا وہاں آپریشن کرانے کے لیے۔ تو مولانا حمید الدین صاحب فراہی رحمت اللہ علیہ جب گئے تو امین حسن اصلاحی نے یہ خود ہم سے بیان کیا لاہور میں۔ وہ لاہور میں ہی رہتے تھے، تو ہم جس زمانے میں فتوے کا کچھ کام کرتے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو مولانا کہنے لگے کہ جب ہمارے استاد گئے وہاں اور ہم سے باتیں ہوئیں بعد میں کچھ، تو مجھ سے کہا کہ جب میں متھرا پہنچا ہوں تو میں نے رات دیکھا ہے کرشن جی آئے مجھے ملنے، اور کرشن جی نے میرے گلے میں ہار ڈالا۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کرشن جی اپنے زمانے کے پیغمبر تھے، اور ہم خدا کی کتاب کو سمجھاتے ہیں نا قرآن کو،
تو انہیں خوشی ہوئی اس بات سے کہ قرآن پاک کا سمجھانے کا کام ہم کر رہے ہیں، تو ہم سے ملنے آئے بڑی خوشی سے جب ہم متھرا آئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو استقبال کیا ہے تو اب میں واپس نہیں جا سکوں گا۔ اور یہ جس کی اتنی عزت کرتے تھے، مدرسے والوں کو تار آئی ڈاکٹرز کی کہ ہم نے مولانا کا آپریشن کر دیا ہے اور حالت ان کی خطرناک ہے اور آپ لوگ دعا کیجئے، تو مدرسۃ الاصلاح والوں نے یا سلام اللہ کے نام کا ختم پڑھانے کے لیے سب بچے اساتذہ بیٹھ کے یا سلام پڑھ رہے تھے، اتنے میں یہ بھی آ نکلا جو پیتا تھا اتنے زیادہ، تو سب نے کہا کہ حضرت بیمار ہیں، تمہاری بڑی عزت کرتے تھے، تم بھی بیٹھو اور یا سلام کا ختم پڑھو اور اللہ تعالی سلامت رکھے مولانا کو۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا وضو کراؤ پھر ہم پڑھیں گے۔ تو مولانا کے خادم اٹھے، انہوں نے وضو وغیرہ کرایا، بیٹھ کے تھوڑی دیر پڑھتا رہا، پھر کہنے لگا چھوڑو جی، وہ تو انار کے درخت لگے ہوئے ہیں اور مولانا ان کے نیچے بیٹھ کے انار کھا رہے ہیں اور باغوں میں پھر رہے ہیں اور کیا کیا خدا نے نعمتیں دی ہیں، تم ایسی فضول میں وظیفے کر رہے ہو۔ بس مولانا چلے گئے۔ جب اس نے یہ کہا مولانا چلے گئے تو جو سمجھنے والے تھے وہ رو پڑے، انہوں نے کہا ہو کوئی بات ہو گئی، اور ٹھیک جب تار آئی اگلے دن تو پتا چلا اسی وقت مولانا کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس لیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی نبوت کے بارے میں قطعی اور یقینی طور پہ کچھ کہنا بڑی جسارت ہے، بالکل بات نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ آثار دنیا کی ہر تہذیب میں ملیں گے کہ یہ قربانی کی چیزیں آ کے آگ جلاتی رہی ہے۔ یہ تو بھی علم اور ترقی کرے گا تو پھر اور چیزیں کھل جائیں گی۔ اللہ نے کہا ہے کہ توحید اس دنیا کا مذہب تھا، پھر لوگوں نے شرک کیا، پھر ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پھر بعض نبیوں کے ساتھ کتاب بھیجی، اور کتاب نے بتایا کہ حق کیا ہے، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ کون فیصلہ کرے؟ اللہ۔ لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے کون؟ وہ کتاب۔ لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے کون؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تینوں اس کی تفسیریں کی گئی ہیں کہ فیصلہ کرے اللہ تعالی بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفو فی، جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے تھے، اللہ کی توحید اور شرک کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے۔ یا کتاب ہم نے نازل کی، اس میں حق تھا، بالحق سچائی کا بیان تھا، یہ کتاب فیصلہ کرے۔ یا یہ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کتاب کے ساتھ آئے تھے اور کتاب میں حق تھا وہ فیصلہ کریں گے، فیصلہ کریں اس وقت لوگوں کے درمیان جب وہ دنیا میں آئے تھے۔ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس کتاب میں اللہ کی توحید میں کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا، إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، اوتو، جو اس کتاب کے وارث بنائے گئے۔ دیکھا، اختلاف ہمیشہ جو مذہب میں شروع ہوا کرتا ہے وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو نالائق وارث ہوا کرتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء علیہ السلام نے تو کتاب صاف بتا دی، اللہ نے فرمایا پھر اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، الا الذین اوتوہ، سوائے ان کے جنہیں وہ کتاب دی گئی۔ ہو کی ضمیر کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے نا، تو وہ کتاب کے جو وارث بنے یہ تھے نالائق۔ الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی جو وارث بنائے گئے تھے، یہو کی ضمیر ادھر الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ جنہیں وہ کتاب کے وارث بنے بعد میں، انہوں نے اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے خدا کی کتاب کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اسی لیے دوسری جگہ آیا قرآن میں اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور اللہ کے اچھے بندوں کے بعد ان کی جگہ نالائق لوگ آئے اور انہوں نے خدا کی کتاب کو ضائع کیا، تو اللہ نے کہا اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلی غلط حرکت انہوں نے یہ کی کہ نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اس لیے جتنے سجادہ نشین اپنے اپنے مشائخ کی درگاہوں پہ ہوتے ہیں، ان میں کی زندگیاں دیکھو اور یہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف، اور ہمارے اچھے بندوں کے بعد جو ان کی جگہوں پر آتے ہیں، پہلا کام یہ وہ کرتے ہیں کہ اضاعوا الصلاۃ، نماز نہیں پڑھتے، دوسرا کام واتبعوا الشہوات، مزوں میں پڑ جاتے ہیں، جس چیز میں مزہ ہے وہ کام کرنا ہے۔
جس چیز میں اللہ کی اطاعت ہو، اپنی جان کھپتی ہو، نیند کی قربانی دینی پڑے، پیسے کی قربانی دینی پڑے، خدا کی عبادت کرنی پڑے، اس پہ نہیں آتے. جو مزے کی چیزیں ہیں اس میں چلے جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اختلاف انہوں نے کیا جو غلط لوگ تھے، ایک. اور پھر دوسری بات کہ کب کیا وہ تو تاریخ ہے، وہ تو نہیں پتا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یا ان سے کچھ پہلے یہ. تیسری بات یہ کہ کیسے کیا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل خدا کی توحید کے تھے، اس کے بعد اختلاف ہوا ہے. بغیم بینہم، اور ضد میں آ گئے. اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر اختلاف کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ بغیم بینہم، حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. تو تینوں سوالوں کا جواب ہو گیا کہ اختلاف کس نے کیا. انہوں نے کیا جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا، برے لوگ. کیسے کر لیا انہوں نے اختلاف؟ جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس واضح دلائل خدا نے دے دیے تھے. اور کیوں کیا ہے؟ بغیم بینہم، حسد بغض کی وجہ سے. فہد اللہ، سو اللہ نے ہدایت دی. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے تھے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی ایمان والے تھے جن کے پاس کتاب تھی، تو اللہ نے انہیں ہدایت دی، اس کا کیا معنی؟ تو مراد یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس زمانے میں ہدایت کے طالب تھے، وہ اس وقت چاہے کافر ہی ہوں، مشرک ہی ہوں، چاہے کتنے بھی گمراہ ہوں، لیکن ہدایت کی طلب تھی نا ان کے دل میں، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. اصول اور پتے کی بات بتائیں، آدمی کو ملتا ہے اس کی طلب پہ، بس اتنی سی بات. جتنی جس کی طلب، اللہ کی طرف سے اتنا ہی دیا جاتا ہے. جتنی طلب ہوگی کہ خدا کی کتاب مجھے سمجھ میں آئے، اللہ اتنا ہی علم دے دے گا. جتنی طلب ہوگی کہ اللہ تعالی مجھے دولت دے دے، خدا جلد یا بدیر اتنی ہی دے دیتا ہے. جتنی طلب انسان میں ہوگی کہ خدا کو خوش رکھوں، اتنا ہی راضی ہو جائے گا. جتنے قدم انسان جس راہ میں بڑھائے گا، اللہ اسی راستے سے اس سے ملنے آئے گا، اتنا ہی بڑھ کے آئے گا. اس لیے جن میں طلب تھی اللہ نے انہیں ہدایت بھی دی، اور اللہ تعالی نے انہیں کتاب بھی دی. اور اللہ نے فرمایا کہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ نے سچائی کے ساتھ ہدایت دی، اور اللہ نے اپنے حکم سے، اپنی توفیق سے انہیں ہدایت دی. واللہ یہدی، اور اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی راہ دکھا دیتا ہے، سیدھا راستہ اللہ اسے دے دیتا ہے. لیکن انسان کی طلب شرط ہے، اپنی طلب سب کچھ لے کے آتی. بہت مرتبہ اساتذہ، بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندے کچھ نہیں جانتے، جو سامنے آ کے بیٹھتا ہے نا، اس کی طلب، اس کا مقدر، اس کا حصہ کھینچ کے خدا سے لے آتی. بنیادی طور پہ ماں میں دودھ اس وقت آتا ہے جب بچہ روتا ہے. اس بچے کا رزق ہے، اللہ نے ماں میں لکھا ہے نا، اللہ اس وقت دے دیتا ہے جب بچہ ہوتا ہے. اور جب وہ روتا ہے تو بچہ اپنا رزق خود کھینچ کے لے آتا ہے. اسی طرح جو آدمی طلب اس کی سچی ہوتی ہے نا، تو اللہ کے اچھے بندے، ان کے اپنے اندر کبھی کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اللہ کھینچ کے دے دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی آپ کو پڑھانے کا موقع مل جائے، فرض کر لو، اور کبھی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے، تو اس غرے میں نہ رہیے گا، اور نہ اس غرے میں رہنا چاہیے کہ مجھے کچھ آتا ہے. ہمیشہ یہ یقین رہنا چاہیے کہ جو پڑھنے آتے ہیں نا، جو ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ ان کے مقدر کی چیز ہے، ان کی طلب ہے. اللہ ان کی وجہ سے مجھ پہ بھی مہربانی کر رہا ہے، وگرنہ آتا جاتا کچھ نہیں. نلکا وہ گرمی میں جل جاتا ہے، اور اگر اسے زبان مل جائے تو، اور ہاتھ پاؤں مل جائیں تو ہاتھ جوڑ کے کہے مجھے کھولو، میں تو خود گرمی میں جل رہا ہوں. وہ جو کھولتا ہے نا اس نلکے کو، اس کا احسان ہے، پھر پانی آتا ہے. بالکل اسی طرح ایسے ہی جو لوگ مانگنے بھی آتے ہیں نا،
ہم سمجھتے ہیں یہ بھیک مانگنے آ گیا ہے، وہ اس کا حصہ اللہ بھیج دیتا ہے، اور وہ آتا ہے اس آدمی کے تھرو، کہ اس کے پیسے نہیں تھے ذاتی، یہ تو اللہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ تمہیں آج دے رہے ہیں، چند دن بعد وہ آدمی آئے گا تم سے لینے، آدمی تنگ ہوتا ہے کہ میں کیوں دوں، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ پیسے تو اسی کے لیے خدا نے بھیجے ہیں، میرے لیے تھوڑے ہی بھیجے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے، اور حضرت کا بڑا نام تھا تبلیغ کی وجہ سے، بہت ہندوستان میں مشہور ہو گیا، تو حضرت کے ایک عزیز ملنے آئے، انہوں نے سوچا اتنے بڑے پیر ہیں، حضرت کا اتنا نام ہے، تو ظاہر ہے پیسے ویسے کھانا بھی بہت اچھا ہوگا، رمضان میں آ گئے، عصر کے بعد جب بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں تو افطاری کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، اور پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت کیے جا رہے ہیں، ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آخر جب چند منٹ رہ گئے تو حضرت نے فرمایا بھی افطاری کا ہو گیا؟ ان کا جی حضرت تو وہ لے آئے، 2-4 کھجوریں رکھ دی، پانی رکھ دیا۔ وہ جو عزیز تھے حضرت نے فرمایا آئیے افطار کیجئے۔ افطار کے بعد حضرت نے جو نفل پڑھنا شروع کیے، مغرب کے بعد تو وہ 1.5 پارہ پڑھنا تھا انہوں نے، تو لمبے نفل ہو گئے، یہ بڑے پریشان ہوئے۔ کھانا جو بھی تھا دال وال کھا لی، اور حضرت نے اب عشاء کی نماز شروع کر دی، تراویح ہو گئی، تو اگلے دن بڑا غصہ آیا ان کا، حضرت اجازت چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا نہیں آج آپ ٹھہریے، تو انہیں ٹھہرا لیا۔ عصر کی نماز پڑھ کے کوئی حضرت کے مرید تھے، ایک دیگ لے کے آئے اور کہا حضرت بریانی بہت بڑھیا پکوائی ہے، تو حضرت کے وہ عزیز جو تھے انہیں نہیں پتا چلا، انہیں اندازہ ہوا کہ آج پھر افطار میں وہی سب کچھ کل والا پیش ہوگا، تو انہوں نے کہا حضرت جاتا ہوں، اس نے فرمایا نہیں اب بھی نہیں جانا، اور نماز مغرب کی ہوئی، بریانی منگا کے سامنے رکھی، ان کا حضرت آپ بھی کھائیے، فرمایا یہ آپ کے لیے ہے، میں نے تو وہی نفل پڑھنے۔ یوں ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کسی اور کا رزق بھیج دیتا ہے، انسان سمجھتا ہے یہ میرے لیے، تمہارے لیے کہاں سے، یہ تو کسی اور کا حصہ تمہیں دے دیا، وہاں پہنچاؤ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ہدایت دی، یعنی ان کی طلب تھی، واللہ یہدی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں چلے جاؤ گے اتنے ٹھنڈے پیٹوں؟ محاورہ ہے نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے گمان کر لیا اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، حالانکہ آئی نہیں ہے ابھی تک، مثلُ غیر معمولی حالات، الذین، جو ان لوگوں پر آئے تھے، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے اس دنیا میں گزرے ہیں، ایسے حالات تو ابھی تم پر آئی نہیں، تم سمجھتے ہو ایسے آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تو امتحان نہیں ہوا صاحب، ابھی تو بھٹی پہ نہیں چڑھے۔ مستہم الباساء، اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں انہیں مالی نقصانات نے آ لیا۔ باسا عربی میں کہتے ہیں تنگی کو، تکلیف کو، لیکن وہ تکلیف جس میں مال کا نقصان ہونا، عام طور پہ اس سے مراد وہ لی جاتی ہے۔ مستہم الباساء، انہیں کیا کیا؟ مالی تکالیف نے پریشان کر دیا، والضراء، اور جسمانی نقصانات ان کے بڑھ گئے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سے کبھی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ اسے معاشی تنگی میں مبتلا کر دے۔ تو جب بھی معاشی تنگی آ جائے تو آدمی سوچے کہ شاید کسی گناہ کا یہ کفارہ ہے، اور حل اس کا یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے کہ ویسے ہی معاف کر دیں، میں اس امتحان کے قابل نہیں۔ مستہم الباسا، اللہ نے کہا انہیں شدید مالی پریشانیاں اٹھانی پڑیں، والضراء، اور شدید جسمانی نقصان اٹھانے پڑے، وزلزلوا، اور جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے۔ زلزلہ کہتے ہیں زلزلہ، اس جیسے بھونچال، اس میں جھنجھوڑ آ جاتا ہے نا زمین کے، زلزلوا، جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے تھے، معہ، ان کے ساتھ، انہوں نے درخواست کی کہ متی نصر اللہ، اللہ تعالی کی مدد کس دن آئے گی؟ مطلب یہ تھا کہ آج آ جانی چاہیے، اب اس سے برے کون سے حالات ہوں گے؟
خدا کی مدد کب آئے گی؟ اب اس آن اس گھڑی نازل ہونی چاہیے. اللہ نے کہا، یعنی ہم نے انہیں جواب دیا، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، ابھی پہنچ جائے گی. یہ ہے چیز کہ انسان اسلام کے لیے، دین کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے کام کرتا ہے، جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، اتنی شدید تکالیف پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اور اس امتحان کے بعد پھر جا کر کہیں اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ ایسے ہی تھوڑا ہے کہ ہر ایک آدمی کو اپنے لیے چن لے، امتحان لے کے باقاعدہ ٹھونک بجا کے، اسے تو علم ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اس کا امتحان لے کے کہ دیکھو یہ ہم نے امتحان لیا، یہ کامیاب ہوا ہے، اب اس سے دین کا کام ہم لے رہے ہیں. یہ چیز ہوتی. یسألونہ کا اب یہاں سے سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے انفاق پر زور دیا کہ خرچ کرو. تھوڑی سی دیر ٹھہریے، پھر آگے کی آیات کچھ پڑھتے ہیں.